آپ اس کے بعد جب مزید غور کرتے گئے تو معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ منظم سائنٹفک اعلیٰ اور بلیغ اور کلام کوئی نہیں ہو سکتا. یہ بھی واضح ہو گیا کہ آسمان کے سوا یہ کہیں اور سی زمین کی چیز نہیں ہے. سمجھا؟ پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان لوگوں نے ساری زندگی اپنی بطالت میں گزاری، کہ جو جوہر کے گندے جوہر کے پانی تو پیتے رہے، لیکن اس آب حلال کو اس زمزم آسمانی کو انہوں نے نہیں چکھا. پھر اس کے بعد وہ مقام بھی آ گیا کہ دنیا پر رحم آنے لگا. خیال آپ کے کہ یہ کیا زندگی اپنی بطالت میں گزارتے ہیں، جو چیز پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی تو اسی سے محروم ہے. تو کیا یہ سب مراحل ایمان کے اتنا ہے؟ ہمیں مولوی لوگوں نے جب پڑھایا تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ مان لینے کی چیز ہے، سمجھنے سمجھنے کی چیز نہیں ہے تو ضرور ہی بڑی عمدہ کتاب، لیکن اس کو کچھ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد جب مشکلیں سمجھ میں آئیں تو معلوم ہوا کہ اگر سمجھنے کی کوئی چیز ہے تو یہی ہے، باقی اور سب چیزیں تو سمجھی سمجھائی ہوئی نہ بھی سمجھا تو اس سے کوئی خسارہ نہیں. تو یہ تمام چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اس قسم کے اب یہی دیکھیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کے متعلق یہ بات منسوخ کر دی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا. یہ نہیں غور کیا کہ امام صاحب نے اگر یہ بات کہی ہے تو بہت بڑے امام تھے، عاقل کی بات کی توجہ کرنی چاہیے. جیسے کل بھی تو میں نے نقل کی تھی نا، کون کہہ دیا کہ جنات جنت میں نہیں جائے، یا یہ کہ اس بارے میں شک میں تھے. آپ ظاہر ہے کہ یہ ان کی بات نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے نا. کیوں مولوی صاحب آپ تو تصدیق کریں. ورنہ ظننا لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ حربا ورنہ لما سمعنا الہدی آمنا بھی فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا. دیکھیے نیت نیک ہو، قلب روشن ہو تو آدمی تھوڑا سا پورا قرآن تو انہوں نے نہیں سنا ہوگا، تھوڑا سا قرآن سن کر کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. واقع ہے کہ سارا فلسفہ دین انہوں نے نچوڑ کر کے رکھ دیا. البتہ یہ ہے کہ فقہ قانون کی کوئی بات نہیں آئی، اس لیے کہ اس وقت تک نہ فقہ و قانون کی باتیں نازل ہوئی تھی اور نہ ہماری ان کی فقہ ایک ہو سکی. سمجھا؟ وہ آگ سے پیدا ہوئی ہے، مٹی سے پیدا ہوئی ہے، ہمارے ان کے درمیان بڑا فرق ہے. انہیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کون سی آیتیں تھیں وہ، یہ کون سا قرآن کا حصہ تھا. یہ تو بہرحال قطعی ہے کہ وہ صورتیں وہی صورتیں ہوں گی کہ جو صورتیں اس کشمکش کے دور میں نازل ہوئی. اور یہ بات بھی ہے کہ اس کشمکش کے دور کی صورتیں ہی جو آپ پڑھ رہے ہیں آخری گروپ میں. سمجھ گیا؟ اب یہ ہے کہ میں یقین کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کون سی صورت تھی، لیکن ان صورتوں کے متعلق سب مشترک ہے. زور بیان میں سب یکساں ہے. سمجھ گیا؟ اب یہ سب آخری دور ابتدائی دور کی صورتیں ہیں. سمجھ گیا؟ یا اس دور کی ہے کہ جب کشمکش شروع ہو گئی ہے. اور جن صورتوں کا نام بھی بعض روایت کا ہے وہ صورتوں میں بھی یہ سارا فلسفہ بیان ہوا ہے. کسی سورہ کا نام بھی ہے روایت میں؟ اچھا جی. تو بھائی جب ہم نے سنا ہے اس ہدایت کو، یہاں ہدایت سے مراد یہی قرآن ہے، تو آمنا بھی ہم تو ایمان لائے. فمن یؤمن بربہ فلا یخاف بخسا ولا رہقا. تو جو ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اس کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کسی کمی یا کسی زیادتی کا، نہ اس کے اوپر کوئی اس کے نیکی میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کو سزا دینے میں کوئی زیادتی. نیکی برائی برابر جو ہوگی وہ ملے گی. اور اس کو وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَهَدَوْا رَشْدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اور یہ کہ ہم میں مسلم بھی ہے اور ہم میں رائے حق سے ہٹے ہوئے بھی ہے. تو جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کے طالب بنے ہی، اور رہے جو وہ کہ جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں
تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ یہ خلاصہ بھی انہوں نے نکال دیا، یعنی اسی فلسفے کو دوسرے لفظوں میں دہرایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جزا و سزا نہ ہو، اس لیے کہ جب میں مسلم میں بھی ہے، قاصد بھی ہیں، عادل بھی ہے اور ظالم بھی ہیں، نیک بھی ہیں اور بد بھی ہیں، سمجھ گیا، چور بھی ہیں، ساؤ بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، سمجھ گیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا کارخانے ہوئی تو تب تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا خالق ایک کھلنڈرا ہے، لیکن کیا اس کائنات کے مطالعے مشاہدے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھلنڈرے کا ہے؟ ہما شما کو چھوڑ دیے، سائنسداں حضرات سے پوچھیے کہ آپ حضرات نے بہت مطالعہ کیا اس کائنات کا، چاند و مریخ تک، آپ نے کمنٹ ڈالی ہے، کیا آپ پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس کائنات کا خالق جو ہے کھلنڈرا ہے؟ اور اگر آپ کم سے کم اس وقت تک، جب تک کہ اپنے آپ کو خالق نہ ثابت کر لیں، تو اس وقت تک تو کسی خالق کو آپ کو ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا پڑے گا۔ تب وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بڑی حکمت ہے، بڑی دانائی ہے، بڑا فلسفہ ہے، بڑے رموز ہیں، ایک راز کھلتا ہے تو ہزار رازوں کے دروازے اللہ کے کھلتے ہیں، ایک عقبہ ہم حل کرتے ہیں تو سامنے نہ جانے کتنے عقبات آ جاتے ہیں، ایک معمے کو کھولا تو نہ جانے اس سے معمے کے اوپر معمے پیدا ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ تو اب تو سائنس بھی تو اس مقام تک پہنچ گئی ہے، یعنی یہ دعویٰ وہ ثابت نہیں کر سکے کہ انسان جو ہے بہرحال تحقیق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ کون و مکان کا ماسٹر وہ خود ہے، اب تک تو نہیں بنا نا۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اس وقت تک صبر کیجیے، جب آپ ثابت کر لیں گے کہ آپ کون و مکان کے ماسٹر ہیں تو ہم بھی گھٹنے ٹیک دیں گے، لیکن جب تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تب تک اللہ کی بات مانیے، کوئی ماننا تو پڑے گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں مسلم بھی ہے اور عادل، یہ اس بات پر ہے کہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید میں ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں یکساں ہو جائیں، نیک و بد، لائق سے اللہ کے نزدیک کرنا۔ یہ اس کائنات کا مطالعہ کرنے والا جو ہے یہ نہیں مان۔ اچھا جب یہ ہے کہ دونوں یکساں نہیں ہوں گے تو ماننا پڑے گا جزا و سزا کو، قیامت کو ماننا پڑے گا نا، یہی بنیادی حقیقت ہے اس کائنات سے متعلق۔ فمن اسلم، اب انہوں نے نتیجہ نکال دیا جناب، تو جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرے گا وہی لوگ ہیں کہ جو طالب ہدایت بنے۔ یہ نہ لمبا سمے نے لذامنا بہی میں انہوں نے ایک حقیقت واضح کی ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح اور سچی بات کا یہ حق ہے کہ آدمی اس کو مانے، سمجھا؟ یہ حق ہے، کیوں؟ انسان کی فطرت کی، یہی انسان کی فطرت ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو اس کے معنی میں مریض ہے، سمجھا؟ اب یہ ہے کہ حق کے متعلق یہ نہیں دیکھا جائے گا سمجھ رہے نہیں کہ نا، جنوں کی اور انسانوں کی سوچ اور فطرت ایک ہی ہے، جی جنوں کی اور انسانوں کی سوچ جو ہے وہ ایک ہی ہے، دونوں کی کیا فطرت، سوچ اور فطرت۔ یہ تو میں نے کہا نا کہ مسلمات جو ہے بنیادی وہ تو ساری کائنات میں مشترک ہیں، اس میں تو چرند و پرند سب مشترک ہیں، انسان جنات سب مشترک ہیں، ملائکہ بھی مشترک ہیں۔ یہ کلیات دین جو ہے نا، عدل و ظلم، حق اور باطل، نیکی و بدی، جزا و سزا، خدا اور خدا کے حقوق، یہ چیزیں تو وہ نہیں ہیں، یہ تو سب میں مشترک ہے۔ یہ تو کل بات طے ہو چکی تھی نا، میں نے یہ سمجھ کر کے کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، ان چیزوں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا نا، جنات اور فرشتوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تو بحث بھی مانتی ہے۔ لیکن یہ جو فلسفہ بنا رہے ہیں جن، یہ تو یا انسان بنا سکتا ہے یا
یہ فلسفہ تو مزید ہے نا اس کے اوپر، کلیات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوا. یہ فلسفہ تو انہی کلیات سے نکلتا ہے. آپ نے اس کو بلویا نہیں، اس لیے آپ نے مکر نہیں نکالا. آپ بلوئے تو وہی مکر آپ بھی نکال لیں گے. یہ کوئی بات نہیں. سمجھ شریف میں آیا کہ نہیں ابھی؟ ورنہ من المسلمون و تو وہ انہوں نے حق بیان کیا ہے اس بات کا. عاقل وہ ہے سمجھ گیا آپ کہ دیوار سے بھی سبق حاصل کرتا. آج کے اللقبات پر سیرت کی حکمت کیا وقت کو نازانا تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ فلسفہ کہاں سے کہا؟ ان کا بیوقوف نوشتہ دیوار جو ہے نا، یہ نوشتہ دیوار نہیں جو آج کل چھپ رہا ہے تمام سارا شہر جو ہے نا، یہ نوشتہ دیوار نہیں. اس نوشتہ دیوار سے بھی ایک سبق ملتا ہے. سمجھ گیا کہ ہماری قوم کس طریقے کے افراد سے مرکب ہے، یہ واضح ہوتا ہے. ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سڑک پر چلتے ہوئے کوئی پیچھے سے کوئی پوسٹر چپکا دے آپ کے ساتھ. واقع ہے کہ یہ ڈر لگتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، بہرحال عاقل جو ہے بیوقوفوں سے سیکھتا ہے، نادانوں سے حکمت سیکھ لیتا ہے. یہی حق ہے. جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ مستکبر ہے، اور مستکبر شیطان کا مرید ہے. یہ بات خوب دور تک سوچ لیجیے. ایمان سلب ہو جائے اگر آپ کسی اپنے ازلی ابدی دشمن سے بھی حق بات سنیں اور اس کو فوراً نہ مان جائے. ٹھیک ہے آپ کا یہ صحیح ہے آپ کی بات، سمجھ گیا. اور یہ معاملے یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ استکبار کا شیطان سب کے سینے میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے راستے اپنے معین کر لیے کہ ادھر چاہے تو حق، ادھر چاہے تو باطل. راستے معین ہے نا. اگر ادھر چاہے تو وہ 2 کو 8 مان لیں گے، سمجھ گیا. اور اگر کہیں ادھر سے آئے تو 2 کو 4 ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ عجیب بات ہے. یہی حقیقت میں شیطان کی سنت ہے کہ جس کے اوپر علم کا راستہ جو ہے تواضع ہے. علم کا راستہ جو ہے تواضع ہے. یعنی یہ بات کہ حق جدھر سے آئے وہاں سر جوڑا دیجیے، یہی بات ہے کتے بارے. آپ اس کو دور تک سمجھ لیجیے کہ اس کے نتیجے کیا ہیں، اور اس کسوٹی پر پرکھیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اندر کبر کے کتنے خناس آشیانے اپنے بنائے ہوئے. سمجھ میں آیا؟ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. وہی حقیقت میں طالب ہدایت بنے. تحری کے معنی ہیں تلاش اور جستجو کی. انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ رشد کی تلاش کرنی چاہیے، حق کی تلاش کرنی چاہیے. سمجھ گیا؟ یہ طالب رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ زندگی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے طلب حق و طلب علم کے لیے دی ہے. تو حقیقت میں طالب ہدایت وہی ہے. محمد القاسطون تو وہی وہ طالب ہدایت بنے، اور پھر اس کے بعد مقصود یا اس کا نتیجہ ہے، یعنی وہی اپنی غائب تک اور انجام خیر تک پہنچیں گے. یعنی کیونکہ وہ طالب ہدایت بنے ہیں تو ان کو ہدایت کا راستہ ملے گا اور منزل پہ پہنچیں گے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جن کا اوپر سے ذکر تھا کہ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ، تو جو حق سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کی ایندھن بنے.